حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 6 ہجری میں اپنے والد صاحب سے 2 سال پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے وقت۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضور نے ان کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا۔ کسی کو کوئی ڈر ہے تو ان کے گھر میں چلے جائے، اس کو امان مل جائے گا، جس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ جب مسلمان ہو گئی تو کہتی میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ جن سے عقیدت، احترام اور محبت کا رشتہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی بڑے پیارے صحابی تھے، یزید بن ابو سفیان۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی فتوحات اور ان کو ایک لشکر کا امیر بھی بنا کے بھیجا گیا جنگ یرموک میں۔ فرمایا گیا ہے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے، معاویہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یوں بھی فرمایا یا اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ آپ کی سگی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ان کا نام نامی ہے ام حبیبہ۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے اور سو رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تھے، پوچھا اے ام حبیبہ یہ کون سو رہا ہے؟ جی میرے بھائی امیر معاویہ سو رہے ہیں۔ فرمایا میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور جو اس سے محبت کرے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جبریل اور میکائیل فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جبریل اور میکائیل سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، لیکن حضرت علی شیر خدا تو پہ شانوں کے سردار ہیں نا، لیکن کوئی آدمی ان کے بارے میں کوئی غلط بات یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ہم حق پر کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا، لیکن اگر کوئی آڑ لے کر کوئی غلط بات کہے تو وہ رافضی ہے۔ رافضی خاص کر حضرت امیر معاویہ کے متعلق غلط بات کرتے ہیں۔ آج کل کئی بڑے بڑے پیر صاحبان بھی اس فتنے میں گرتے نظر آ رہے ہیں، کیوں کہ وہ ایران والے پیسہ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ان کا اتنا پیار تھا اور حضرت علی شیر خدا کا حضرت امیر معاویہ سے بڑا پیار تھا۔ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا بارگاہ میں کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بات کی تو آپ نے کہا اگر وہ نہ ہو تو تم لوگوں کے سر ایسے کٹیں جیسے اندرائن کے پھل گرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح فرمائی تو آپ کا وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت امیر معاویہ اتنی خدمت کرتے تھے، اتنی خدمت کرتے تھے، اور اکثر حضرت امام حسن امام حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب یہ دونوں حضرات تشریف لے جاتے تو آپ اپنی مسند سے اٹھ کر ان کو اپنی مسند میں بٹھاتے، خود ان کے سامنے دوزانو ہو کر ہاتھ باندھ کر بیٹھتے۔ ایسا ادب، ایسی محبت۔ لیکن جیسے کوئی بیٹا اگر گمراہ ہو جائے تو اس کا قصوروار والد نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر گمراہ ہو گیا تو اللہ کے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ اللہ نے ان کو شان دی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے شانیں ملی، تو اگر ان کا بیٹا گمراہ ہو گیا تو اس کا گناہ ان کے والد پر نہیں ہے۔ میرے عزیز جنہوں نے سرکار کی زیارت کر لی، حضور علیہ السلام کی صحبت سے مستفیض ہو گئے، آپ کے فرامین مبارکہ کو اپنے دل و جان میں بسا لیا، صحابہ کرام بن گئے، ان کا درجہ ایسا ہے کہ کوئی لاکھ سال بھی عبادت کرے کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ رب نے ان کو ایسا چمکا دیا، ایسا چمکا دیا کہ فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ حضور کے شاگرد ہیں۔ سرکار داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی شانیں بیان کی حضرت امیر معاویہ کی۔ کشف المحجوب تو پڑھ کے دیکھو، ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک فقیر آ گیا، کہنے لگا جی سرکار میری مدد کریں۔ آپ نے کہا تھوڑی دیر انتظار کرو، ہمارا وظیفہ آ جاتا ہے تو آپ کو دے دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک قاصد آیا، پیغام لے، سرکار یہ 5 تھیلیاں 1000 دینار کی سونے کے سکوں کی یہ آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں، اور معذرت کر رہے ہیں کہ لیٹ ہوگی تو ابھی ہم مزید عطیہ بھیج رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آپ نے وہ 5 کی 5 تھیلیاں اس فقیر کو دے دی اور کہا کہ آپ سے بڑی معذرت کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ اور حضرت امیر معاویہ جب آپ کی اتنی خدمت کیا کرتے، اتنی خدمت کر کے نا پھر پتہ کیا کہتے تھے، معاف کیجیے گا ابھی پوری خدمت نہیں ہو سکی، میں انشاءاللہ ابھی اور خدمت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور مبارک اگر عیسوی لحاظ سے دیکھا جائے 639 میں آپ شام کے گورنر تھے، اور 660 میں حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 ماہ آپ نے خلافت فرمائی، اور پھر آپ نے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کر کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 661 سے لے کر 680 سن عیسوی تک حکومت فرمائی۔ اس میں اسلام اتنی تیزی سے اور اتنی دور تک پھیل گیا جی، اللہ اکبر۔ اس طرف دیکھیں تو یہاں ہمارے سندھ تک، اور دوسری طرف دیکھیں تو افریقہ، یورپ تک۔ جیسے آج روس اور امریکہ بڑی سپر پاور ہے، اس دور میں روم اور ایران بڑی پاور تھی۔ آپ نے ان دونوں کو ایسا لتاڑا کہ اس کے بعد پھر یہ کبھی اٹھ نہیں سکے، ایسی انہوں نے ان کی یہ بادشاہتیں ختم کی۔ آپ کا دور مبارک اسلامی فتوحات سے بھرا ہوا ہے، تقریباً 63 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ 680 میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کے وصال کے وقت فرمایا کہ میرے پاس ایک چادر مبارک ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اور یہ چادر مبارک آپ نے خریدی تھی حضرت کعب۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی نعت کہی، اور نبی پاک علیہ السلام خوش ہو کے ان کو اپنی چادر عنایت کی۔ تو انہوں نے جب وہ فوت ہو گئے، ان کے بیٹے سے وہ 20,000 درہم میں وہ چادر خرید لی، اور کہا کہ یہ چادر ہے اور ایک نبی پاک علیہ السلام کا تہبند مبارک ہے۔ کہا کہ مجھے کفن اس میں دینا، اور میرے پاس نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک اور ناخن مبارک میں محفوظ ہے، مجھے آپ قبر میں رکھیں تو میری ناک اور میرے ہونٹوں پر نبی پاک علیہ السلام کے ناخن مبارک اور بال مبارک رکھ دیں۔